جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکاٹ لینڈ کا ایک آلموسٹ ایک ہفتے پہ محیط جو سفر تھا ہمارا اختتام کو پہنچا. رات اسکنتھراپ میں گزارنے کے بعد اب ہم بریڈ فورڈ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں ہم ایک برج بھی دیکھیں گے جو کہ کون سا برج ہے؟ ہمبر برج. یہ سسپینشن برج ہے یہ بیسیکلی اور 1.38 یا 1.4 مائل یہ لمبا ہے اور 1998 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا یہ جو تھا پل تھا اس ٹائپ کا. لیکن اس کے بعد اب کافی سارے اور بھی بن گئے ہیں اور اب یہ دنیا میں 13ویں نمبر پہ آ گیا ہے. تو دیکھتے ہیں پہلے اس برج کو اور اس کے بعد جاتے ہیں ہم لوگ بریڈ فورڈ. نارتھ انڈین شہر میں اور یہاں پہ گندم دیکھیں کتنی زیادہ تعداد میں لگی ہوئی ہے. اور یہ تھوڑا سا اس کے جو لینڈسکیپ ہے یہ ہمارے پوٹھوار اور ہری پور اور چکوال اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اور اب ہم ہمبر برج کی طرف جا رہے ہیں جو 1981 میں بنایا گیا تھا اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا پل تھا دنیا کا. پھر بعد میں جیپنیز نے یہ بنایا اور 1998 تک یہ دنیا کا بڑا پل رہا ہے اور اس کے بعد اب یہ 13ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. ہمبر برج دیکھنے کے بعد اب ہم بریڈ فورڈ کی طرف روانہ ہیں. بریڈ فورڈ منی پاکستان ہے اور یہاں پہ پاکستانی ایک بڑی تعداد میں بستے ہیں اور یہاں پہ کھانے بھی بڑے مختلف انواع و اقسام کے ہیں. پاکستانی کھانے ہیں, ٹرکش ہیں, کردش ہیں اور بہت سارے اور ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف. M62 پہ جو ہے وہ اب پہنچنے والے ہیں اور یہ جو M62 ہے یہ ہل سے جاتی ہے لیورپول تک اور راستے میں بریڈ فورڈ, لیڈز اور مانچسٹر بھی آتے ہیں اسی پہ. جناب ہم آلموسٹ بریڈ فورڈ انٹر کر چکے ہیں اور یہاں سے بریڈ فورڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے.
یہ بریڈ فورڈ میں سکھوں کا گردوارہ ہے جو 1912 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بریڈ فورڈ شہر میں داخل ہوتے ہی ہمارا پہلا پڑاؤ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا تھا۔ یہ ایک مشہور یونیورسٹی ہے جسے 1966 میں یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اس کی تاریخ 1932 میں قائم شدہ میکانکس انسٹیٹیوٹ تک جاتی ہے جو بعد میں ٹیکنیکل کالج اور پھر یونیورسٹی بنی۔ یہ ادارہ صنعتی تحقیق، سوشل موبلٹی اور بین الاقوامی تعلیم کے حوالے سے عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا شعبہ پیس اسٹڈیز دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے، جو برطانیہ میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ تھا۔ یہاں دنیا کے سب سے بڑے تنازع حل کرنے والی تعلیمی پروگرامز میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کا اسکول آف مینجمنٹ بھی ٹرپل کراؤن تسلیم شدہ ہے۔ یونیورسٹی میں 100 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء زیر تعلیم ہوتے ہیں، جس سے اس کا ماحول عالمی اور متنوع بنتا ہے۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے مکمل سپورٹ سسٹم موجود ہے، جس میں رہائش، ویزا رہنمائی اور زبان میں مدد شامل ہے۔ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کھیلوں، ثقافت اور سماجی سرگرمیوں میں بھی سرگرم ہے۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد مختلف کلبز، سوسائٹیز اور رضاکارانہ پروگرامز میں حصہ لیتی ہے۔ تعلیمی معیار، تحقیق اور سماجی اثرات کے باعث یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ ایک جدید، باوقار اور طلباء دوست ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر ریسٹورنٹ یہ بریڈ فورڈ کے قدیم ترین ریسٹورنٹس میں سے ہے۔ جب 1950s میں کشمیر کے لوگ یہاں پہ آئے تھے سیٹل ہونے کے لیے تو اس وقت یہ بنا تھا۔ یہ بریڈ فورڈ کا الحمرا ہال ہے۔ یہاں پہ مختلف جو ثقافتی ڈرامے اور اس طرح کے ایونٹس یہاں پہ ارینج کیے جاتے ہیں۔ بریڈ فورڈ برطانیہ کے شمالی علاقے ویسٹ یارکشائر میں واقع ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے نہایت اہم شہر ہے۔ یہ شہر 19ویں صدی میں دنیا بھر میں اون کی صنعت کا مرکز رہا اور وول سٹی کہلاتا تھا۔ بریڈ فورڈ کی صنعتی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں آج بھی کئی تاریخی کارخانے اور صنعتی میوزیم موجود ہیں، جن میں سالٹائر ایک نمایاں عالمی ورثہ ہے۔ اس شہر کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی کثیر الثقافتی آبادی ہے۔ اس شہر میں پاکستانی نژاد افراد کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے جو کئی دہائیوں سے یہاں آباد ہے۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے اختتام کے ساتھ ہی گریٹ ہارٹن روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ رہائش بھی رکھتے ہیں اور یہاں پہ ان کے بزنسز بھی ہیں، اور یہاں پہ ریسٹورنٹس، شوارماز اور اسی طریقے سے جو سویٹس کی شاپس ہیں، وہ جلیبی، سب کچھ یہاں پہ موجود ہوتا ہے، ملتا ہے۔ سامنے ممتاز ریسٹورنٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو کوئین نے بھی وزٹ کیا تھا۔ یہ ممتاز ریسٹورنٹ ہے۔ مشتاق سویٹس، صدیق فارمیسی۔ اردو، پنجابی اور پشتو بولنے والے افراد کے باعث بریڈ فورڈ میں دیسی رنگ نمایاں ہے اور جگہ جگہ پاکستانی دکانیں، ریسٹورنٹس اور مساجد نظر آتی ہیں۔ یہاں کے کھانے خاص طور پر
کڑاہی نہاری بریانی برطانیہ بھر میں مشہور ہیں۔ گڈی نظر آ جاتی ہے، کسانی نظر آ جاتی بریڈ فورڈ کو 2009 میں یونیسکو کی طرف سے سٹی آف فلم کا درجہ ملا، جو اس کی فلم، میڈیا اور ثقافتی شعبے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے بھی بریڈ فورڈ کم نہیں، کیونکہ اس کے قریب و جوار میں بہت ساری خوبصورت جگہیں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر بریڈ فورڈ ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ، ثقافت اور دیسی خوشبو ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ لیسٹر پارک بھی، یہ جو بریڈ فورڈ ہے اس کا ایک منفرد جگہ ہے، کافی مشہور جگہ ہے اور اس کا ایک مشہور سی جگہ ہے۔ اور یہ جو سامنے ہال ہے یہ اس وقت شاید بند ہو گیا ہوگا، ادروائز یہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ اس میں آرٹ ایگزیبیشن ہوتی ہے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ دن کا کھانا ہم نے بریڈ فورڈ کے مشہور اباسین ریسٹورنٹ میں کھایا۔ بریڈ فورڈ کے یہ مشہور اباسین ریسٹورنٹ میں ہم نے پشاوری چپل کباب اور فش کھانے کے بعد ہم اب روانہ ہیں۔ جناب چسا گیا کباب کا اور ساتھ میں جو فش تھی اس کا مزہ آیا بھی، بالکل جی۔ ابھی بریڈ فورڈ میں ہم نے اچھا ٹائم گزارا اور واپسی کریں گے اب ہم سکنتراب کی طرف۔ لیڈز اور بریڈ فورڈ جو ہیں وہ دونوں جڑواں شہر ہیں اور ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے درمیان میں بیچ میں۔ تو ہم بریڈ فورڈ سے نکلے ہیں تو اب ہم تقریباً لیڈز پہنچنے والے ہیں۔ لیڈز کے مضافات سے ہوتے ہوئے ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور بعد ازاں ہم سکنتراب پہنچ گئے۔ دورہ برطانیہ میں ندیم کے ساتھ میرا یہ آخری ٹرپ تھا۔ اس سے پہلے ہم تقریباً ایک ہفتہ ہائی لینڈز میں اسکاٹ لینڈ میں گزار کے آ چکے تھے اور اس کی بھی کچھ ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور کچھ میں بعد میں اپلوڈ کروں گا۔ ندیم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا خوبصورت پلان بنایا اور اتنی خوبصورت جگہ دکھائیں۔